الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کی صلاح کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام قبلہ سید شاہ صاحب صاحبزادہ محمد رفیق صاحب بھائی مجددی صاحب دیگر معزز سامعین بزرگ و دوست والی بھائیوں، یہ سلامہ ختم شریف 2205 صاحب اور ان کی دولہ محترمہ کا 30 اکتوبر کو سال ہوا تھا، تو اس حوالے سے یہ بچے ساری ثواب کا اہتمام کرتے ہیں. کسی کی سرور میں یہ موقع جو ہوتا ہے نا، یہ تقریب کا نہیں ہوتا، یہ موقع غور و فکر کا ہوتا ہے. چند لوگ بھی بیٹھ کے غور و فکر کر رہے تھے نا، تو ان کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. پچھلے سال میں ابھی جب محفل کی طرف دیکھ رہا تھا تو بالکل دائیں طرف والوں صاحب سامنے بیٹھے ہوئے، لیکن آج وہ نہیں ہے. اسی طرح 2205 صاحب میں بہت بچپنے میں ان کے گاؤں میں محفل میلاد کے لیے جایا کرتا تھا. ان کی والدہ محترمہ کا یہ بیٹا تھا. تو یہ غور و فکر کے لیے ہے یہ سارا سلسلہ. دیکھیے، ایک بات، حق کو قبول کرنے میں جو سب سے بڑی دو رکاوٹیں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی. ایک تو وہ شخص جو اپنی خواہشات پہ عمل کرتا ہے وہ حق قبول نہیں کرتا. افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا، کیونکہ وہ اپنی خواہش کو یہ الہ سمجھتا ہے. اب اس کے سامنے آپ اللہ کی بات کریں تو وہ اللہ کی بات کو قبول نہیں کرے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کرے. دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ لمبی امیدیں. میں ویسے ہی 10-15 منٹ کی گفتگو کرتے ہیں، زیادہ میرے کو نہیں. ایک تو خواہش نفس کے پیچھے چلنے والا وہ کبھی بھی وہ قرآن کی بات بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا الہ اس کی خواہش ہے. پہلے تو اللہ کو الہ مانے تو پھر اللہ کی بات بھی مانے. دوسرا وہ شخص جس کی امیدیں بڑی لمبی ہوتی ہیں، تو جس کی امیدیں لمبی ہوتی ہیں اس کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی. تو یہ دو لوگ ہیں جو حق کو قبول نہیں کرتے. آپ کئی دفعہ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سامنے پتھر کلمہ پڑھتے ہوں تو پھر بھی وہ نہ مانے. ذرا تصور تو کرے نا، درخت اشارے کے ساتھ چل کے آتے ہوں بندہ پھر بھی حق قبول نہ کرے، سورج کو پلٹتا ہوا دیکھے پھر بھی حق قبول نہ کرے. اب اس کا علاج ہے یہ غور و فکر کہ اگر تیری خواہشیں غالب آ گئی ہیں
اب تو خواہشوں کے سامنے اندھا ہو گیا ہے، تجھے اللہ کا حکم اب دکھائی نہیں دیتا، اس کے لیے قرآن نے یہ نسخہ بتایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس نے اپنی خواہشوں کو کنٹرول کر لیا۔ تو مقصد اس محفل کا ہوتا ہے کہ علاج بھی تو پتا ہو نا، بھائی میری خواہشیں، میری لمبی لمبی امیدیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ مجھے اللہ رسول کی بات جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی، میں قبول ہی نہیں کرتا۔ تو اس کا علاج اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاؤ گے نا کہ مرنا ہے اور میں نے اس زندگی کا حساب دینا ہے، جیسے کل کو یہ بھائی سلطان صاحب تھے، بھائی عالم صاحب تھے، جتنے بھی لوگ تھے، یہ آج نہیں رہے، ہم نے بھی کل کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو جو اس کیفیت میں آتا ہے وہ پھر خواہشوں پہ کنٹرول کر لیتے، اب اس کی خواہشیں اس کا الہ نہیں رہتی۔ لیکن جس بندے کو آخرت کی فکر نہیں، اللہ کے سامنے وہ نہیں جانا چاہتا، اس کی مرضی ہے، وہ جیسے جی جائے زندگی گزارے۔ اگلی بات ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہاں صرف یہی نہیں ہے کہ اس نے اب جس نے خواہشیں کنٹرول کر لی اس کو جنت مل گئی، اور یہاں بھی ایک جملہ، آج میں نے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، یہاں بھی جملہ جو مفسرین نے لکھا ہے کہ تو اس دنیا میں خواہشیں پوری کرنا چاہتا ہے، تو اس دنیا میں چاہتا ہے، وہ خواہشیں پوری ہونے کا مقام جنت ہے۔ یہاں تو کوئی ایسا بندہ نہیں جس نے مرتے وقت کہا ہو کہ میری ساری خواہشیں پوری ہو گئی، اتنے تے مرن لگے ہر بندہ ہی ہندا ہے میرے بڑے کم رہتے سن، یہاں کسی کی خواہشیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک لائن ڈرا کی تھی، اس لائن کے اوپر نا چھوٹے خط کھینچے اور اس کے ارد گرد پھر ایک باکس جو ہے نا بنا دیا، اور اس باکس کے باہر کچھ خط کھینچے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام کا وہی جو مزاج تھا کہ اللہ عالم و رسول، اللہ اور اس کا رسول ہی میں بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ جو میں نے لائن کھینچی ہے نا، یہ زندگی کی لائن ہے، اس کے اوپر یہ جو خط ہے نا چھوٹے، یہ تمہاری زندگی کی آزمائشیں ہیں۔ مثلا تم ایک آزمائش سامنے آ جاتی ہے، تم کوشش کرتے ہو، تگ و دو کرتے ہو، اللہ سے دعائیں مانگتے ہو، تو کہتے ہو یار میرا ایک کام ہو گیا نا دیکھو پھر میں ان فارغ، جو ہی آپ اس آزمائش سے نکلتے ہیں دوسری سامنے کھڑی ہوتی ہے، پھر آپ اس آزمائش کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم سے یار کبھی میرا ایک کام ہو جائے، اب وہ ختم ہوتی ہے تو تیسری سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ جہد مسلسل ہے، زندگی میں آزمائشیں جو ہیں یہ جہد مسلسل، یہ ایک آزمائش کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، یہ آخر تک موت تک یہ کام چلتا ہے۔ یہ جو سائڈ پہ باکس ہے نا، ڈبہ جو ہے، یہ موت ہے، اس نے چاروں طرف سے زندگی کو گھیرا ہوا، اور اس کے باہر جو میں نے خط لگائے ہیں یہ انسان کی خواہشیں ہیں۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے مرتے وقت کہا ہو کہ میری خواہشیں پوری ہو، بھائی وہ خواہشوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارے دین نے ہمیں جو حکم دیا ہے کہ اپنی ضرورت پہ غور کیا کر، خواہشیں کسی کی پوری نہیں ہوتی۔ آسان زندگی کا جو سلیقہ ہمارے دین نے سکھایا نا وہ ضرورت کا، ضرورت ہے۔ تو آپ جب زندگی کو ضرورت تک محدود کرتے ہیں
تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ جب خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کی لمٹ کوئی نہیں ہے۔